إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق اللہ. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت و پھٹکار ہوگی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ان کو ذلیل و رسوا کر چھوڑے گا. بہت ہی اہم ترین آیت ہے قرآن کریم کی، بڑی زوردار تنبیہ ہے. اپنی آخرت بچانے یا بنانے کی اس میں تجویز پیش کر دی گئی ہے کہ اپنی آخرت بنانا کون چاہتا ہے اور خراب کون کرنا چاہتا ہے. اور میں جو لوگ اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ ایذا پہنچا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی چیز سے متاثر ہو، کوئی اس کو راحت پہنچا سکے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکے. راحت، تکلیف، خوشی، غمی یہ انسانی عوارض ہیں. اللہ پاک اس سے منزہ ہے، پاک ہے، بلند و بالا ہے. پھر کیوں فرمایا کہ جو اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایذا والا کام کرتے ہیں، ایذا والا معاملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوتا، مگر بندے کی اپنی بدبختی ہے کہ وہ ایسے بول بولے گا، ایسے کام کرے گا جو ایذا پہنچانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو نہیں پہنچا سکتا، تو بندے کی طرف نسبت کر کے فرمایا جو اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں یہ پہلا جرم ہے. ان کے لیے بھی دنیا میں لعنت اور آخرت میں لعنت اور ذلت ناک عذاب ان کے لیے تیار ہو چکا ہے. اعد لہم، اللہ نے تیار کر دیا ہے، بس جانے کی دیر ہے. اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ کو کیسے بندہ ایذا پہنچاتا ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ ابن آدم کو کیا ہو گیا، مالی ابن آدم یسبنی، ابن آدم کو کیا ہے کہ یہ مجھے گالیاں دیتا ہے. یا اللہ آپ کو کیسے گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا یسب الدہر وانا الدہر، یہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، زمانہ تو میں ہوں. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ یہ جملہ عام بولتے ہیں، یار بڑا برا زمانہ آ گیا، بولتے ہیں کہ نہیں؟ پتہ ہے کتنا سنگین کلمہ ہے، کتنا خطرناک بات ہے، کیونکہ بڑا برا زمانہ آ گیا. تو زمانے کو برا کہنا گویا اس نے یہ بات اللہ کے لیے استعمال کی ہے، اس نے اللہ کو گالی دی ہے. تو یہی ہے ابن آدم کو کیا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے. زبان کو سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے. ایسے ایسے کلمے انسان بول جاتا ہے جو کفریہ کلمے ہوتے ہیں. اسی طرح کسی زمانے کو منحوس کہہ دیں، یہ عامل لوگوں نے، جادوگروں نے اپنی تھیوریاں بنائی ہوئی ہیں. یہ فلانی جو ساعت ہے وہ منحوس ہوتی ہے اور فلانی جو ساعت ہے وہ سعد ہوتی ہے، وہ نیک ہوتی ہے. فلانا دن منحوس ہے اور فلانا دن نیک ہے. تو دنوں کو اور زمانے کی کسی بھی گھڑی کو اللہ نے تو منحوس نہیں بنایا، اللہ نے تو سارا زمانہ ایک جیسا بنایا ہے. وہ ظالم منحوس تو خود ہے، منحوس تو میں ہوں. جب میں گناہ کروں گا تو میں منحوس بنوں گا. انسان عمل سے منحوس بنتا ہے، اپنے گناہ کی وجہ سے زمانے کو بھی یہ انسان خود گندا کرتا ہے، نسبت کر دیتا ہے کہ جی فلانی گھڑی منحوس ہے، اس میں دشمنی کے تعویذ لکھنے ہیں،
اور فلانی گھڑی نیک ہے اس میں محبت کے تعویذ لکھنے ہیں، یہ ان عاملوں نے اپنی ایک دنیا بات کی ہوئی ہے، اور قوم بھی ان کے پیچھے خوش ہوتی ہے، وہاں جا کے مال بھی لٹاتے ہیں، عزتیں بھی برباد کرتے ہیں، ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں، اپنا ایمان بھی تباہ کر آتے ہیں۔ تو یاد رکھو اللہ نے کسی دن کو منحوس نہیں بنایا، کسی گھڑی کسی ساتھ کو منحوس بنایا۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہا ہے، سوچے کہ کیا ہونے والا ہے، اللہ کے سامنے جائے گا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور جو لوگ عاملوں کی ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، جی فلانی گھڑی بڑی سخت ہے، جی منحوس گھڑی آ گئی، تو اس نے بھی اللہ کو گالیاں دی، اور اپنے انجام کے لیے اپنے کو تیار کرے، اور یا یہ ہے کہ فوراً توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے اس علاقے میں، کوئی تعجب والا کام ہو جائے تو کہتے او ظلم خدا دا، یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ نہیں، ظلم خدا دا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے؟ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب تو ظلم سے پاک ہے، وہ تو محبت والا رب ہے، وہ تو انصاف بھی نہیں کر رہا، وہ تو معاف کر رہا ہے، رحم کر رہا ہے۔ اللہ پاک صرف انصاف بھی کرنے پہ آ جائے نا تو کوئی بچ نہ سکے۔ ہاں، وما من دابۃ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اللہ تعالیٰ اگر مواخذہ کر لے نا انصاف کے مطابق تو کوئی بھی زیرو زمین پہ بچ ہی نہ سکے۔ یعنی انسان کی گناہ اور جرائم اتنے ہیں کہ اس کی پاداش میں جانور بھی تباہ ہو جائے، انسان کے گناہ اتنے ہیں، وہ تو رحم والا معاملہ اس نے کر رکھا ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے وہ ظلم خدا دا، یاد رکھو یہ کفریہ جملہ ہے، ایمان بھی تباہ اور نکاح بھی تباہ۔ وہ ایسا بندہ ایمان کی بھی تجدید کرے، اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ اسی طرح ایک جملہ بولا جاتا ہے، کوئی دور چلا جائے فون کرے، کدھر، او خدا دے پچھواڑے بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جملہ بھی عام بولا جاتا ہے، اور بولنے والے کو کوئی حیا شرم نہیں ہے۔ خدا دا پچھواڑے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کفریہ جملے ہیں۔ ایسے بات بات میں جاہلانہ جملے، کفریہ، لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسے جملے بول دیے جاتے ہیں جو کفریہ جملے ہوتے ہیں۔ تو ان جملوں سے اللہ کا تو وہ کوئی نقصان نہیں کرتا، مگر اس نے اللہ کو وہ گالی بھی دی ہے اور اپنا ایمان بھی تباہ کیا، اپنی آخرت بھی تباہ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے والے جملے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ایذا پہنچانا، یہ بھی اللہ کو ایذا پہنچانا ہے۔ فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست کو تکلیف پہنچائی، اس کے ساتھ دشمنی کی، اس کے بارے میں نفرت کی، تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ پاک اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتے ہیں، اور علماء امت فرماتے ہیں کہ جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ دشمن کی سب سے قیمتی چیز پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ بندے کے پاس اس کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اعلان جنگ کا مطلب یہ اللہ اسے ایمان چھین لیتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا گھر گرا دے گا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اعلان جنگ کا یہ مطلب نہیں اس کا بازو توڑ دے گا، یہ کوئی ضروری نہیں، اس کی ٹانگ توڑ دے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہ شکر کرے، ایسا ہو جائے تو وہ شکر کرے کہ تنبیہ ہو گئی ہے، مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا خیر محمد صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو موجودہ مولانا محمد مکی صاحب دامت برکاتہ میں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے والد گرامی بہاولپور سے آگے ہے ٹھل حمزہ، وہاں ان کا مدرسہ تھا۔ مدرسے کے قریب نئے تھی، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اس وقت بہاولپور ریاست تھی۔ ریاست کا جو نواب تھا، نواب آف بہاولپور، نواب صادق مرحوم، ایک آدمی تھا ویسے، تو وہ سیر کے لیے نکلا اپنی گاڑی پہ،
آگے پیچھے لو لشکر ہے۔ تو حضرت مولانا خیر محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول تھا عصر کے بعد جا کر نہر کے کنارے بیٹھ جاتے، دن کو پڑھانا ہوتا ہے سارا دن، شام کو وہاں ہوا خوری کے لیے بیٹھ جاتے، تو کوئی بکری بھی ساتھ ہوتی تھی، وہ بھی چرتی رہتی۔ تو حضرت اپنے معمول کے مطابق ایسے بے تکلف ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے، اور ادھر نواب کی گاڑی گزری، چلی گئی۔ نواب کے ساتھ ایک وزیر تھا، وہ حضرت سے بغض رکھتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ مولوی صاحب اٹھ کے نواب صاحب کو انہوں نے سلوٹ نہیں کیا، تو اس ظالم نے نواب صاحب کے کان میں پھونک ماری کہ دیکھو مولوی کیسا بے ادب ہے، آپ ریاست کے نواب ہیں، بادشاہ ہیں، انہوں نے کوئی آپ کو سلام ہی نہیں کیا، پہچانا ہی نہیں ہے۔ تو جب واپس آنے لگے، حضرت وہیں بیٹھے تھے، تو واپس آتے ہوئے جب کچھ قریب پہنچا تو گاڑی اس کی پھسلی اور نہر میں گر گئی، بچ گیا، لیکن جیسی گاڑی گری تو وہ گاڑی سے نکلا، وہاں سے دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آ کے حضرت کے قدموں میں گر گیا، حضرت معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس نے فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا آپ کو، آپ نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا، کیا چیز معاف کر دوں؟ کہتے حضرت بات یہ، جب میں یہاں سے گزرا ہوں تو میرے وزیر نے میرا دماغ خراب کیا ہے، واپسی پر آتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی میں کوئی تھوڑی بہت بات کروں گا، سرزنش کروں گا آپ کو، لیکن اللہ نے مجھے تنبیہ فرما دی، میری گاڑی نہر میں گر گئی، بس آپ مجھے معاف کر۔ تو من عادی ولی فقط آذنتہ بالحرب، کبھی یہ بات بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا میاں ہم جو سارا دن بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، ہم بھی تو کسی کے ہیں نا، تم اگر نواب ہو تو ہم بھی تو کسی کے ہیں نا، تو یہ ایسے ہو جاتا ہے، لیکن یہ تنبیہ ضروری نہیں ہے۔ اصل ٹارگٹ کیا ہے کہ اس کا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ تو اولیاء اللہ میں سب سے پہلا طبقہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا آتا ہے، پہلی جماعت اس امت کی ولایت کے اعلیٰ مقام پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، ایک پورا تسلسل چلا آیا ہے۔ تو حتیٰ کہ کسی نیک بندہ عالم اور بزرگ نہ بھی ہو، عام مسلمان کی دل آزاری بھی منع ہے، اس کے بارے میں بھی بدگمانی اور ایذا پہنچانا منع ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ کو ایذا پہنچانے والے، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے، اور ایک شکل تیسری شکل جو اللہ رب العزت کی بغاوت کرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرنے والے۔ گناہ تو بندے سے ہوتا رہتا ہے بھائی، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ گناہ نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا، گناہ ہو جائے کرتے ہیں۔ گناہ پہ اصرار برا ہے۔ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی قوم گناہ کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، گناہ پر اصرار کی وجہ سے اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ اور اعلانیہ گناہ، حدیث پاک میں کل امتی معاف الا المجاہرین، کہ قیامت کے دن میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، مگر اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کہ اعلانیہ گناہ کرنے والے پر بغاوت کا دفعہ لگتا ہے، یہ باغی ہے، کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، اس کو پرواہ کو نہیں۔ نماز چھوڑنا سب سے بڑی بغاوت ہے بھائی۔ جو بے نمازی ہے، مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے، مسجد کے سامنے دکان ہے، مسجد کے ساتھ گھر ہے، وہ نہیں آتا، مسجد میں نہیں جا رہا، وہ سمجھتے میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ زنا اور شراب سے زیادہ گناہ ہے نماز چھوڑ دینا، یہ بغاوت والا گناہ۔ تو یہ بھی، اس نے بھی گویا اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے والا معاملہ کیا، دنیا میں بھی لعنت، پھٹکار آخرت میں بھی، اور ذلت ناک عذاب۔ اس لعنت کا اثر یہ ہوگا کہ اس کی زندگی بے چین ہوگی، کبھی اس کو سکون نہیں آئے گا، چاہے دولت کے انبار ہوں، سہولیات زندگی ہر طرح کی ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں سکون آ سکے، نہیں آئے گا، وہ ہر وقت بے چین ہوگا۔ ظاہری طور پہ چمک دمک ہوگی، مگر سکون زندگی کا نہیں مل سکتا۔
اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔